کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور جن کے اوپر نبوت الرسالت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. جن کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب اور ان کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. اب قیامت تک انہی کی اتباع اور پیروی میں ہدایت ہے اور ان کی مخالفت میں گمراہی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی اتباع اور پیروی پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے رمضان مبارک کے اس آخری خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے عید الفطر کے مسائل. عید الفطر یہ اسلامی دو تیوہاروں میں سے پہلا تیوہار ہے، پہلی عید ہے. اس کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں عید کے تعلق سے یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ عید ہے کیا. دیکھیں، بہت ساری قومیں تیوہار مناتی ہیں، لیکن جس طرح سے آخرت کو بھلا کر کے، اللہ رب العالمین کی رضا کو بھلا کر کے صرف دنیا کے لیے وہ لوگ جیتے ہیں، ایسے دنیا میں ان کا کوئی کام جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کی خوشی منانے کا طریقہ بھی ان کا اپنا من پسند ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی لذت و سرور کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو انہیں اچھا لگے، چاہے اس کے اندر فائدہ ہو یا نقصان ہو. ناچ گانے کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح کیا کام انجام دیتے ہیں. کہیں رنگ اڑاتے ہیں تو کہیں مختلف طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں. نہ تو اس کے پیچھے کوئی حکمت اور کوئی فائدہ نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی شعور ہے. لیکن ہم مسلمان، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان سارے احکامات کے اندر حکمت ہے. ہمیں اس کے فائدے و نقصانات سے آگاہ کیا گیا ہے. لہذا ہمارا طریقہ شعور والا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور ہمیں کیسا کرنا ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی صراط مستقیم پر چلنے لگے اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. جیسا کہ آپ نے سنا، اس عید کا نام ہی عید الفطر ہے، یعنی افطار کی عید، روزہ توڑنے کی عید. ایک تو روز ہم اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں اور ایک ہے مجموعی طور پر تمام رمضان کے خاتمے کا افطار. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. رمضان کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کرو، افطار کرو، روزہ توڑ دو. شوال کا چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم شعور کے ساتھ یہ عید مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا ہم نے اسے پورا کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا ہے اور خوشی منانے کا حکم دیا ہے. یہی ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم نے اللہ کی عبادت کی
تو اس لیے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوشی ہمیں کیسے انجوائے کرنا ہے، کیسے منانا ہے، ہم منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی طریقہ مقرر کیا ہے کہ ایک مسلمان جب خوش ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جب وہ غم میں ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، بھلائی کا ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے، صبر کرنے پر بھی ثواب پاتا ہے۔ اور کتنا پاتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے اللہ کے ہاں بے حساب بدلہ پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی ہمیں نعمتیں ملی ہیں صبر سے بہتر کوئی عطیہ نہیں ملا ہے۔ تو جو بندہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آئی ہوئی دشواریوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم بچہ مسلمان کا جانتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے خود کہا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو صبر کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد پاتے ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ اللہ کے دین پر عمل کر کے خوشی ہوتی ہو، چاہے وہ کوئی نعمت پا کر کے خوشی ہوتی ہو، جس بھی طرح سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشحالی سے مالا مال ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے، اور شکر کر کے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں اجر پاتا ہے، اور شکر کر کے بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور زیادہ نوازوں گا۔ تو مومن بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی میں صبر اور خوشحالی میں شکر، اور اس طرح سے اس کی پوری زندگی، اس کا پورا معاملہ جو ہے وہ ثواب کا ہوتا ہے، خیر کا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اس کے خاتمے پر ہمیں خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ داروں کے لیے دو خوشی کے موقع، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، چاہے وہ روز کا روزہ افطار کر رہا ہو شام کے وقت، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے خوشی کا وعدہ کرتا ہے، اور ایک وعدہ یا پورے رمضان کا روزہ جب وہ ختم کرتا ہے تو عید کی خوشی اسے نصیب ہوتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتا ہے۔ یا دوسری خوشی کا موقع وہ ہوگا جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس دن اپنے بندے کو اتنا نوازے گا کہ اسے خوش کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے تمام اعمال کا ثواب تو بتا دیا دنیا کے اندر، لیکن روزے کا ثواب دنیا کے اندر نہیں بتایا ہے۔ روزے کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ سے بدلا دے گا۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ میرا خاص پسندیدہ اور محبوب عمل ہے، لہذا میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اور کتنا دوں گا؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا، صرف اتنا وعدہ کیا ہے کہ اتنا دوں گا کہ میرا بندہ خوش ہو جائے گا۔ اب بندے کی خوشی کس چیز میں ہے، کتنے سے خوش ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندے کی خوشی پوری کرنے کے لیے سب کچھ عطا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا، یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ دراصل یہ عید الفطر کی خوشی جو ہے روزے داروں کے لیے، جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں تو ان کے لیے خوشی کا کیا موقع، وہ کس بات کی خوشی منائیں، انہیں کیا ملنے والا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم شعور کے ساتھ جیتے، سارے اعمال شعور کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آپ روزہ جو رکھتے کوئی رسم نہیں ہے، عید مناتے کوئی رسم نہیں ہے دوسروں کی طرح سے کہ بس ہم نے ایک رسم ادا کر لی، اس کا فائدہ نہیں معلوم، نقصان نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو روزے کا حکم دیا ہے، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر ویسے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے ہم نے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جسے تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر معاملے کو آسان کر دیتا ہے،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے سارے کام آسان ہو گئے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے کہا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے وعدے ہیں، دنیا آخرت کے سارے وعدے متقیوں کے لیے ہیں. اللہ کی ساری رہنمائی، اللہ کی کتاب قرآن کریم متقیوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے خلوص کے ساتھ اسے تقوی حاصل ہوتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو بیمار ہو مریض ہو تو دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لیں. یہ گنتی کے چند دن تو ہیں، کہاں مشکل ہے، لیکن پھر بھی تمہاری رخصت ہے کہ اگر بیماری کو جیسے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو. جو لوگ بالکل پریشانی میں مبتلا ہو، نہ رکھ سکتے ہو، انتہائی بوڑھے ہو گئے ہوں یا ہمیشہ مریض رہتے ہو، ایسے لوگ روزے کے بدلے فدیہ دے دیں، لیکن بلا وجہ روزے مت توڑو. روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ایک آدھ بھی تم اس کو جانو. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ بھی کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے. وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کے اندر حق و باطل کی واضح نشانیاں ہیں، جو فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. یرید اللہ، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا مریض ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ لے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کے دنوں کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس طرح سے اللہ رب العالمین روزہ کا رکھنے کے دن حکم دیتا ہے، اس کی حکمتیں ہمیں بتلاتا ہے، کتنے پیار سے سمجھاتا ہے. اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کی ہے، اور کب آتی ہے اسے بھی بتلا دیا گیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو. یہ سب کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. یہ وعدہ کیا گیا ہے. پورے شعور کے ساتھ ایک مسلمان تمام عبادت کو انجام دیتا ہے، اور کیسے انجام دیتا ہے اسی کے لیے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ہر مسلمان جو شعور کے ساتھ جیتا ہے، جو شعور کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دیتا ہے، رسمی نہیں کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ایک مسئلے کو، میں روزہ کیسے رکھوں، میں افطاری کیسے کروں، میں سحری کیسے کروں، میں آخری رات کو کیسے ڈھونڈوں، اس رات میں کیا پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے وہ رات مل جائے لیلۃ القدر، جو سب سے بڑی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس سے محروم رہنے والا بدقسمت ہے، وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. شعور کے ساتھ جیتا ہے ایک مسلمان، اس لیے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. پھر عید کیسے منائی جائے، اپنے طریقے سے منوانے طریقے سے، گانا ڈھول گانا کے ساتھ نہیں، پٹاخے پھوڑ کر نہیں، رنگرلیاں منا کر کے نہیں، بے حیائی کے کام انجام دے کے جا کر تھیٹروں میں وقت پاس کر کے نہیں. ایک سچا مسلمان، ایک شعور سے عبادت کرنے والا مسلمان مسائل معلوم کرتا ہے کہ ہمیں کیسے خوشی منانا ہے. اسی بات کے پیش نظر ایسے باشعور مسلمانوں کے لیے عید الفطر کے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں. تو آئیے دیکھیں کہ عید الفطر ہمیں کیسے منانا چاہیے، ایک باشعور مسلمان کو کیسے منانا چاہیے. ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب شوال کا چاند دیکھیں گے تو روزہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے چاند کو تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ مقرر کیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاند کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، اور یہ حج کے موسم بتاتا ہے کہ کون سا مہینہ کتنے دن کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے. تو جب چاند دیکھ لو تب روزہ رکھنا شروع کرو، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھنا توڑ دو. ہماری اپنی مرضی نہیں کہ نہیں اس مہینہ ہم 29 کا کر لیں گے، اگلا مہینہ ہم 30 کا کر لیں گے. اللہ رب العالمین کے حکم سے چاند نکلتا اور ڈوبتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ اللہ رب العالمین
जैसा चाहता है महीने को कम ज्यादा करता है। जिस तरह से हमने चांद देख के रमजान का रोजा शुरू किया था, ऐसे ही शव्वाल का चांद नजर आएगा, चाहे 29 को नजर आए या 30 को नजर आए। नाम अरबी महीना, कमरी महीना, चांद का महीना जो 12 महीने हैं मुहर्रम से लेकर के जुल्हिज्जा तक, ये ना 29 से कम होते हैं ना 30 से ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर 29 को चांद नजर नहीं आया तो 30 मुकम्मल करना, उसका आगे नहीं बढ़ना है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे काम सारे लोगों की बस की बात नहीं थी कि सब लोग अंजाम दे पाए। इसलिए इस्लाम के अंदर गवाही रखी गई कि अगर एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान आकर के गवाही दे दे कि मैंने रमजान का चांद देखा है, आप रोजा रखना शुरू कर दे। ऐसे ही ईद का चांद, शव्वाल का चांद कोई मुसलमान गवाही दे तो उसके ताल्लुक से बाज़ उलमा कहते हैं कि 2 मुसलमान की गवाही चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा इख्तिलाफ हुआ था, ऐसा मौका आया था। जैसा कि सही रिवायत है अबू दाऊद के अंदर, रबई बिन हिरास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इख्तिलाफ हो गया कि शव्वाल का चांद निकला या नहीं निकला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को रोजा रखने का हुक्म दे दिया। सहाबे किराम ने रोजा रख लिया। इतने में दूसरे दिन सुबह 2 देहाती आए, देहात से सफर करके मदीना के अंदर आए, दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, देखा कि लोग रोजे से हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि चांद हो चुका है फिर भी लोग रोजे से हैं। तो जाकर के उन्होंने गवाही दी। कहते हैं कि फक़दिम अराबियन फशहिद इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल्ला हिलालन अमसी अशियतन। उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि उन दोनों ने कल शाम में चांद देखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की गवाही को कबूल किया। फअमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नासा अय्युफ्तिरू, लोगों को हुक्म दिया अपना रोजा तोड़ दो। शव्वाल का चांद नजर आ गया, रोजा नहीं रख सकते हो, रोजा तोड़ दो। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया था, इसलिए आपने कहा कि अब हम ईद की नमाज कल पढ़ेंगे। ये मसला है कि अगर ईद की नमाज का वक्त निकल जाए और उसके बाद कोई आकर के बताए कि कल चांद हमने देखा था, तो चांद की गवाही मिल जाने के बाद रोजा रखना जायज नहीं है। रोजा आप तोड़ देंगे, ईद की नमाज का वक्त निकल गया है, जवाल का वक्त हो गया है, अब उसके बाद दूसरे दिन ईद की नमाज अदा करेंगे, चलेगा। 2 शव्वाल को पढ़ लेंगे ईद की नमाज, लेकिन 1 शव्वाल को रोजा नहीं रखेंगे क्योंकि गवाही मिल गई। इसी तरह से सिर्फ रमजान का या सिर्फ शव्वाल का नहीं, बल्कि साल के 12 महीनों का पहली तारीख का चांद जब नजर आता है तो अल्लाह के वसल्लम की एक दुआ है, अल्लाह ने सिखलाया है, वो दुआ हमें पढ़नी चाहिए। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद दारमी की और तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहला चांद देखते, हिलाल देखते, तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्दा रब्बुना व रब्बुकल्लाह, कि ऐ अल्लाह इस चांद को हमारे ऊपर अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ दुलू फरमा। बिल अम्न वल ईमान व सलामती वल इस्लाम, सलामती के साथ और इस्लाम के साथ दुलू फरमा। यानी जिस तरह से महीना शुरू हुआ है, ऐ अल्लाह तो हमें इसमें अमन व अमान अता करना, ऐ अल्लाह इसमें सलामती अता करना और हमें इस्लाम पर जिंदा रखना। व तौफीकी लिमा तुहिब्बु रब्बना व तर्दा, और हमें उस अमल की तौफीक देना जिस अमल से तू राजी। रब्बुना व रब्बुकल्लाह, ऐ चाँद तेरा भी रब अल्लाह है और मेरा भी रब अल्लाह है। तू भी अल्लाह के हुक्म से निकलता है और डूबता है, अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के हुक्म से सोते और जागते हैं, अपने हम सारे काम अंजाम देते हैं। ये सबक दिया गया, ये चाँद की देख करके दुआ पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये सबक दिया है कि कायनात की हर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पाबंद है। ऐ मुसलमानों, तुम भी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हो। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में ही तुम्हारे लिए सलामती है, तुम्हारे लिए अमन है। तो इस तरह से चांद देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम और अंजाम देने का हुक्म दिया है। जिस तरह से हम नमाज अदा करते हैं, तो नमाज में हमसे जब कुछ गलती हो जाती, भूल चूक हो जाती, तो हम क्या करते हैं? नमाज में जो कुछ रुकू सुजूद करते हैं, इसके अलावा 2 सजदे और करते हैं, सजदे सहो के नाम पर।
ایسے پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ہمیں جہاں اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ آپ کھانے پینے سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہو، وہی اس بات کا بھی پابند کیا گیا تھا کہ اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو لغو سے، بےہودہ کاموں سے، فحش کاموں سے بچائے رکھو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ایک مہینہ تک اتنی پابندی کے ساتھ نہیں رہ پاتے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغو رفث کے شکار ہو جاتے ہیں، روزے میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک موقع دیا کہ اپنی اس کمی کو دور کر لو۔ کیسے؟ کچھ صدقہ کر دو۔ یہ صدقہ کرنے سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو تمہارے روزے کے اندر جو کمی آ گئی تھی، جو کچھ بےہودہ باتیں شامل ہو گئی تھی، جو تم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہونے کی وجہ سے روزے میں کمی آ گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عید کی خوشی منانی ہے، تمہارے ساتھ تمہارے کمزور اور مسکین فقیر بھائی بھی خوشی میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ایک مسلمان یہ گوارا ہی نہیں کرے گا کہ میں خوشی مناؤں اور میرا بھائی تکلیف میں ہو، بھوکا رہے۔ مسلمان کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں تو کھاؤں پیوں عید کی دن اچھے سے اچھا، اور میرے بغل میں میرے مسلمان کمزور بھائی وہ فاقہ کریں، اس لیے ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے داروں کے روزوں کی لغو و رفث سے کفارہ بن جائے، اس کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ بن جائے۔ اس دو مقاصد کے تحت عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے، روزہ توڑنے کا صدقہ۔ رمضان کے آخر میں، رمضان کے خاتمے کا صدقہ، یہ اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں، ہر مسلمان کے اوپر فرض، چاہے کوئی روزے دار ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، ہر مسلمان کے اوپر، کیونکہ اگر کہ ایک مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا بچہ اس نے روزہ تو نہیں رکھا ہے لیکن دوسرا مقصد تو باقی ہے کہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے اوپر زکاۃ الفطر، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، اسے فرض قرار دیا ہے۔ فرض کا مطلب انتہائی ضروری ہے، نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ کوئی اپنی مرضی کا نفلی صدقہ نہیں ہے کہ نکالیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں نکالیں گے تو بھی چلے گا، یہ نکالنا واجب ہے، فرض ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت سے آپ نے سنا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا گیہوں یا ایک سا کھجور، ایک سا جو یا ایک سا کھجور، گیہوں کی طرح کا ایک اناج ہوتا ہے جسے جو کہتے ہیں، عام طور پر اس وقت عرب کے اندر جو کا استعمال زیادہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر، علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، والذکر والانثى، مرد پر بھی، عورت پر بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، من المسلمین، مسلمانوں کے اوپر، ہر مسلمان پر، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، چھوٹا بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ اور کیا حکم دیا؟ کتنا حکم دیا ہے؟ ایک سا۔ ایک سا ہمارے یہاں کے ایک ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا، ایک پیالہ ہوتا تھا، اس کے اندر 4 مد آتے تھے، جو ہمارے یہاں کے وزن کے حساب سے، جو ہمارے عام طور پر چیزیں اناج وغیرہ وزن کر کے دی جاتی ہیں، اس سے وزن کے حساب سے 2.5 کلو تقریباً بنتا ہے، یہ یا بعض لوگ 2 کلو 600 گرام بتاتے ہیں۔ تو جو بھی اناج آپ کھاتے ہیں اس میں سے ایک سا فطرہ آپ کو نکالنا ہے، اور اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے، کھجور اور جو کا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ابو داؤد کے اندر ہے، وہ بخاری مسلم کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ
कुन्ना नुखरिजु ज़कातल फित्र साअ मिन तआम औ साअ मिन शईर औ साअ मिन तमर औ साअ मिन अक़ित औ साअ मिन ज़बीब। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। ये भी कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फितरा निकालते थे, एक साख ग़िज़ा यानी एक साख गेहूं या एक साख जौ या एक साख खजूर या एक साख पनीर या एक साख मुनक्का, जो आमतौर पर उनकी ग़िज़ा थी, जो खाते पीते थे, उसमें से निकालते थे। हमारे यहाँ चूंकि गेहूं और चावल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, दाल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए जो आपकी ग़िज़ा है उसमें से आप निकाल सकते हैं। कोई भी इंसान पूरा दिन, एक दिन भी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खजूर खा के नहीं रहता है, लेकिन गेहूं चावल खा के आदमी रहता है। तो इस तरह से हम अपनी ग़िज़ा में से एक सा यानी 2.5 किलो एक फर्द के हिसाब से, यानी एक घर में अगर 4 फर्द हैं तो 2.5 किलो के हिसाब से 10 किलो बनता है। तो इस तरह से निकालेंगे। बहुत सारे लोग उसकी कीमत निकालते हैं, लेकिन नहीं, साहबे किराम इससे मना करते थे, अइम्मे किराम इससे मना करते थे। कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो निकाला जाता था उसी को निकालना चाहिए, कीमत नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सबसे बुनियादी जरूरत जो है वो ग़िज़ा है। अगर खाने पीने के लिए घर में इंसान के है तो इंसान खुशहाल है, पैसा अगर ना भी हो तो जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन अगर खाना ना हो तो इंसान परेशान हो जाता है। और कभी कभी पैसे से बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। इंसान जो बिगड़ा हुआ होता है, घर की परवाह नहीं करता है, वो पैसा पा करके गलत जगहों पर पहुंच जाएगा, जाकर के शराब पी रहा होगा, जाकर के जुआ खेल रहा होगा, जाकर के पिक्चर देख रहा होगा और घर वालों को छोड़ देगा। लेकिन घर में जब अनाज आप रख देंगे तो फिर वो लेकर के कहीं नहीं जाएगा। बहुत सारी हिकमतें हैं। खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अनाज ही निकालना बेहतर है। और इसको हुक्म दिया है कि नमाज से पहले पहले अदा करना है, नमाज के बाद जो अदा करेगा तो वो फितरा नहीं कहलाएगा, वो एक आम सदका कहलाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। फरमाया फमन अद्दा क़ब्ल सलात फहिय ज़कातुन मक़बूला, जो नमाज से पहले अदा करता है तो ये एक मकबूल ज़कात है, यानी सदक़े फित्र के नाम पर ये अदा होगा, अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन अगर नमाज के बाद जो अदा करता है तो आम सदका होगा, फितरे का मकसद पूरा नहीं होगा, आपके गुनाहों का कफारा वो नहीं बनेगा, क्योंकि वक्त आपने निकाल दिया है। देखें, मैं बार बार ही कहता हूं कि एक मुसलमान शऊर के साथ अमाल को अंजाम देता है, जैसा उसे बताया गया है उसकी पाबंदी करता है, अपनी मनमानी नहीं कर सकता है ये। और इसी तरह से जहां ये अनाज निकालना है, एक फर्द की तरफ से 2.5 किलो निकालना है, और वही साहिब निसाब होना जरूरी नहीं है। एक आखिरी बात ये कि इसे सिर्फ मिस्कीनों को ही देना है, इसे दूसरे मसारिफ में खर्च नहीं कर देते, ये सिर्फ मुआशरे के फुकरा और मसाकीन के खाने का इंतजाम है, सिर्फ उन्हीं को देना है, मुसलमानों को ही देना है। इसी तरह से ईद उल फित्र के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए आबादी से निकलकर बाहर मैदान में जाया करते थे। मस्जिद नबी के अंदर भी नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन मजबूरी के तहत पढ़ी जा सकती है। अगर मजबूरी नहीं है तो ईद उल फित्र की नमाज बाहर मैदान में पढ़ना चाहिए, और मर्दों औरतों सबको जाना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों जो नमाज पढ़ने के लायक नहीं, हालते हैज में हैं, उनको भी निकालने का हुक्म दिया और कहा कि वो भी वहां मैदान में आए, वो अलग बैठेंगी लेकिन दुआ में और तकबीरात में भी शामिल रहेंगी। इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है कि आप जब जाते थे तो चूंकि ईद उल फित्र है, रोजा तोड़ने की ईद है, इसलिए आप कुछ खा करके जाते थे, रोजा तोड़ करके जाते थे, यानी खा करके घर से निकलते थे। और हदीस के अंदर है कि आप ताक खजूरें खा करके जाते थे। लिहाजा नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके, खुशबू लगा करके, जायज तौर पर ज़ेब-ओ-ज़ेब इख्तियार करके, चाहे मर्द हो या औरत, नाजायज तौर पर नहीं कि दाढ़ी मुड़ा करके और टखने के नीचे कपड़े और पैंट घसीट करके, या रेशम के कपड़े पहन करके, या अंगूठी, सोने की अंगूठी और सोने के चैन पहन करके, ये सब मर्दों के लिए हराम है। औरतें खुशबू लगा करके ना जाए। इस तरह से जायज ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार करके ईदगाह तकबीरात पुकारते ही जाएं। ईद का चांद देख लेने के बाद से लेकर ईद की नमाज अदा करने तक तकबीरात पुकारते रहना है, और ईद की नमाज जाना है पढ़ने के लिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये भी है कि आप ईदगाह जब जाते थे तो पैदल जाते थे और पैदल वापस आते थे, और ईदगाह में पहुंच करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 रकात नमाज अदा करते थे, फिर खुतबा देते थे।
آپ جمعہ میں دیکھتے ہیں پہلے خطبہ ہوتی ہے، پھر نماز ہوتی ہے. لیکن عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اللہ رسول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں نہ تو اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے. اور اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبے میں لوگوں کو صدقہ خیرات پر ابھارتے تھے، لوگوں کو کچھ احکام دیتے تھے، کچھ چیز سے منع کرتے تھے، کسی کو کہیں بھیجنا ہوتا تھا، کوئی وفد بھیجنا ہوتا تو بھیجتے تھے. یہ اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور اس 2 رکعت نماز کے علاوہ عیدگاہ میں اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھتے تھے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں، صرف 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلی رکعت میں 7 جائے تکبیریں کہتے تھے، قرأت سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے تھے، اور دوسری رکعت میں 5 مرتبہ زیادہ کہتے تھے. اس طرح سے کوئی 12 تکبیریں زائد کہتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ جب جاتے تھے عیدگاہ، جس راستے سے جاتے تھے آتے تو راستہ بدل لیا کرتے تھے. ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں راستہ تھوڑا سا تبدیل کر کے آنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملتا ہے کہ عید کے لیے جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو ان الفاظ میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے تھے، تقبل اللہ منا منکا کہہ کر کے. یہ چند مسائل تھے جو عید الفطر کے تعلق سے بتلانے مقصود تھے، تاکہ ہم اللہ کے رسول وسلم کے سنت کے مطابق عید الفطر کی خوشی کو منائیں. اسی طرح سے میرے بھائیو، اپنی ہر عبادت، ہر خوشی، ہر غم، ہر تیوہار اور ہر فنکشن، چاہے شادی بیاہ کا ہو، میت کا ہو، چاہے عید کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ادا کریں. یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم جس صراط مستقیم کو اللہ سے مانگتے ہیں ہر نماز میں، اهدنا الصراط المستقیم، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے تمام اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے مغفرت فرمائے. بار الہ جو دن جو لمحے بھی باقی رہ گئے ہیں، ہمیں ان قیمتی گھڑیوں کے اندر خوب محنت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سنت رہی ہے کہ آپ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آخری اشراق گزارتے تھے اللہ کی عبادت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب محنت و مشقت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمارے جو بھائی بہن پریشان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جو صاحب اولاد نے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان دنیا کے اندر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد فرما، ان کی خدمت کو قبول فرما. جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی ہمارے بھائی بہن قید ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا سامان پیدا فرما. رب العالمین ہم سب کو اتحاد اتفاق کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی، دوسروں تک اس پیار بھرے اور اس حکمت بھرے اس نجات والے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. جنت الفردوس ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ ذکرکم ویزدکم ولذکر اللہ اکبر.